بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبق نمبر 7 میں ہم نے میم ساکن کے قواعد بیان کیے تھے. میم ساکن کے 3 قواعد تھے: ادغام، اخفاء، اظہار، جس کا قاعدہ بھی بیان ہوا تھا اور ساتھ ہی مثالیں بھی بیان ہوئی تھی. اب ہم لفظ اللہ کے قواعد بیان کریں گے کہ لفظ اللہ کن حالتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور کن حالتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے. لفظ اللہ سے پہلے اگر فتحہ یا ضمہ ہو تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، جس کی مثالیں یہ ہیں: کلام اللہ، مریم اللہم، رفعہ اللہ. اب آپ غور کر لیں، کلام اللہ، لفظ اللہ سے پہلے میم پر فتحہ ہے، تو اس فتحے کی وجہ سے لفظ اللہ یہاں پر پڑھا جائے گا. مریم اللہم، یہاں اللہم سے پہلے مریم کے میم پر فتحہ ہے، تو اس وجہ سے لفظ اللہ پر کر کے پڑھیں گے. رفعہ اللہ، یہاں لفظ اللہ سے پہلے ہا پر ضمہ ہے، تو اس ضمہ کی وجہ سے لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا. جس طرح قاعدہ لفظ اللہ کے لیے بیان ہوا، تو یہی قاعدہ اللہم کے لیے بھی ہے. جہاں بھی قرآن کریم میں اللہم یہ لفظ آ جائے اور اس سے پہلے فتحہ ہو یا ضمہ ہو، تو اس فتحے اور ضمے کی وجہ سے ہم اللہم بھی پر پڑھیں گے، جس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے. قالوا اللہم، قالوا اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اور بھی مثالیں ہیں. بہرحال جس طرح قاعدہ لفظ اللہ کے لیے ہے پر پڑھنے کا، یہی قاعدہ اللہم کے لیے بھی ہے. لفظ اللہ کا دوسرا قاعدہ باریک پڑھنے کا، کہ لفظ اللہ کس حال میں باریک پڑھیں گے. اگر لفظ اللہ سے پہلے کسرہ ہو تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، جس کی مثالیں یہ ہیں: بسم اللہ، بإذن اللہ، قل اللہم، یفتح اللہ، ومن یعص اللہ عن سبیل اللہ. اب یہاں جتنی مثالیں میں نے بیان کیے، تو بسم اللہ میں آپ غور کر لے تو لفظ اللہ سے پہلے میم پر کسرہ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا. بِإِذْنِ اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے نون مکسور ہے، اس لیے ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا. قُلِ اللہم، اللہم سے پہلے لام پر کسرہ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا. اسی طرح یفتح اللہ عن سبیل اللہ، باللہ، یہ ساری مثالیں لفظ اللہ کے باریک پڑھنے کا ہے. قرآن کریم میں لفظ اللہ کے لیے ہی 2 قواعد ہیں: ایک قاعدہ پر پڑھنے کا، دوسرا قاعدہ باریک پڑھنے کا. تمام احباب سے درخواست ہے کہ یہ قاعدہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں.
اس کے بعد انشاءاللہ تعالی را کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد ہوں گے.